کا پیدائش کا ذکر ہوا جب یہ پوری کائنات نہیں تھی، یہ آدم وجود میں تھی۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سوالات پیغمبر بھی آدم وجود میں تھے، ان کی ارواح کو اللہ نے بلایا اور اس جلسے سے خطاب فرمایا۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ میں نے تمہیں اپنے ساتھ ایک معاہدہ کرنے کے لیے بلایا ہے۔ کیا معاہدہ یا رب؟ فرمایا میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، نبوت بھی دوں گا، رسالت بھی دوں گا، کتاب و حکمت بھی دوں گا، پھر تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا۔ ثم جاءكم رسول، تم سب کے بعد میرا ایک رسول آئے گا، وعدہ کرو لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے، بولو اقرار کرتے ہو کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، آدم سے عیسیٰ تک سارے پیغمبروں نے جواب دیا ہاں ہمارے رب، ہم اقرار کرتے ہیں، تیرے ساتھ معاہدہ پکا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بات کرنے والا ہوں، پھر آپ کی توجہ مجھے چاہیے ہوگی۔ ان سوالات پیغمبروں میں خلیل بھی تو تھا نا، ابراہیم بھی تھا، ابراہیم بھی موجود۔ سوالات پیغمبروں میں ایک ابراہیم ایسا پیغمبر تھا جس کے دل میں آرزو مچلی، کیا اچھا ہوتا کہ جس رسول کا وعدہ اللہ ہم سے لے رہا ہے، کیا اچھا ہو کہ وہ آخری رسول میری اولاد سے پیدا ہو جائے۔ آرزو مچلی، عدم وجود میں تھے، پھر وجود میں آئے، پتہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال گزر گئے، تاریخ یہ بتانے سے قاصر۔ موقع کی تلاش میں پھر ایک موقع آ گیا،
اللہ کا حکم آیا میرے خلیل میرے کعبے کی گری ہوئی دیواروں کو تعمیر کرو. ملک صاحب موقع آ گیا. تعمیر کرو میرے کعبہ کی. اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ ملا کر دیواریں کھڑی کر دی. قرآن کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. دیواریں کھڑی کر کے اب دونوں اللہ کے بیدار میں مار اخلاص کے شمامار اپنے جبین پر پسینے کی مقدس بوندیں لیے ہوئے اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے کھڑے ہو گئے. مانجر سلطان والوں پیغمبر کس کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے ہیں؟ تمہیں کوئی حاجت آئے تو کس کے سامنے دامن پھیلاؤ گے؟ سارے کیوں نہیں بولتے؟ نہیں ابھی بھی نہیں. دامن پھیلا کے کہا پیغمبر کی ترتیب پہ بھی قربان جاؤں. یہ 3 دعائیں ہیں نا جو ربنا سے شروع ہوتی ہیں. پیغمبر کی ترتیب پہ بھی قربان جاؤں. پہلی دعا کیا ہے؟ ربنا تقبل منا. اے ہمارے رب ہم نے جو مزدوری کی. ابھی مزدوری مانگی نہیں. ترتیب تو دیکھو نا پیغمبر کی. کیا کہا؟ اے رب ہمارے ہم نے جو مزدوری کی تقبل منا ہم سے یہ مزدوری قبول فرما. اچھا کیوں؟ انکا انت السمیع العلیم. اس لیے کہ تو ہی تو ہے سننے والا اور دل کے راز جاننے والا. ابراہیم قبول. جب یہ قبول ہوئی تو اب دوسری دعا مانگی. دوسرا جوہر مقصود مانگا. دوسرا جوہر مطلوب مانگا. کہا ربنا. کیا کہا؟ پھر کہو کیا کہا؟ یہ تمہیں بھی تو سکھایا گیا نا یہ کہنا. ربنا کہتے ہو نا اپنی دعاؤں میں. ربنا تقبل منا ربنا ظلمنا انفسنا ربنا حب لنا من ازواجنا کہتے ہو نا. ہر دعا سے پہلے کیا ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں ہے؟ اچھا ہماری دعاؤں میں تو اللہم بھی ہے اے اللہ ہے نا. لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟ ربنا. کچھ دعاؤں میں آپ بھی کہتے ہیں ربنا. اب میں بتاتا ہوں 2 لفظ ہیں. ایک ہے اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو بلانا. ایک ہے بندے کا اپنے رب کو بلانا. دونوں لفظ محبت کے سمندروں جتنے پانی میں گھلے ہوئے ہیں. اللہ کی طرف سے جو لفظ ہے اپنے بندے کے لیے جو محبت کے حلاوت کے سمندروں میں گھلا ہوا ہے وہ ہے یا عباد. سبحان اللہ. جب اللہ کہتا ہے نا اپنے بندوں کو یا عباد تو سمجھو کہ بس یہ اللہ اتنی محبت سے کہہ رہا ہے نا. کہتا نا یا عبادی یا عبادی اے میرے بندے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک بھولا سا بچہ ہو نا, بھولا سا, شعور اور لا شعور کے درمیان جس کی عمر ہو اور جس کو نفع نقصان کا پتہ نہ ہو اور وہ گھر سے
امی ابو سے ناراض ہو کر نکل رہا ہو، میں گھر چھوڑتا ہوں، میں جا رہا ہوں. اب جتنا بھی سنگ دل باپ ہوگا نا، 2 تھپڑ بھی چاہے وہ ماری بیٹھا ہوگا نا، تو وہ جاتے ہوئے بچے کو نا ضرور ایک دفعہ بلائے گا، ابا گال کا سن. اب ذرا یہ ملاحظہ فرماؤ کہ اب گھر سے نکلتے ہوئے بیٹے کو تڑپتا ہوا باپ بلا رہا ہے، وہ میرا بچڑا، وہ میرا بچڑا، ذرا گال کا سن. یہ جو جا عبادی ہے نا اللہ کی طرف سے، یہ بھی ایسے ہے کہ اللہ روٹھے ہوئے بندے کو، غافل بندے کو اس کا درد جو چھوڑ رہا ہو نا، اللہ کہتا ہے اوے میرے بندے پیارے ذرا میری بات تو سن. اب یہ پھر بھی نہیں سنتا نا تو اللہ کہتا ہے الذین اسرفوا علی انفسہم. کیا ہو گیا؟ تم نے اپنے آپ پر زیادتی کر لی. الذین اسرفوا علی انفسہم، اپنے آپ پر زیادتی کر لی تو کیا ہوا؟ آتو صحیح لا تقنطوا من رحمت اللہ. ارے تم میری رحمت سے نا امید ہو کے جاتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میں نے بڑا زیان کر دیا، ابا تو مجھے مارے گا. تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے تسلی دیتا ہے، اچھا گناہ ہو گئے بہت ہو گئے، کوئی بات نہیں، کوئی زنا ہو گیا کوئی بات، چوری ہوگی کوئی بات نہیں، 1 کروڑ نہیں 1 کھرب گناہ ہو گئے کوئی بات نہیں. بات سن، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تیرے سارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عظمت قرآن، عظمت اہل بیت، شان قرآن، نعرہ تکبیر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ پیغمبر کی ترتیب پہ قربان جاؤں. پہلے قبولیت کی دعا مانگی، پھر کہا ربنا. سپیکر والا عزیز کی طرح سپیکر والا، ہاں یہ بس نہیں، اٹھے نہیں، تھوڑی آواز زیادہ رکھیں بس. آج میں نے 500 کلومیٹر سفر کیا. یہاں سے رحیم یار خان گیا، پھر رحیم یار خان سے واپس آیا، گھر بھی بریک نہیں لگائی، ملتان شہر کراس کر کے ادھر آیا. یہاں آیا تو میں بے ہوش تھا، میرا کل 20-25 منٹ سو گیا. تو اس لیے میرا گلا تھوڑا متاثر ہے، برداشت کریں. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا میں علماء کی اجازت سے اس دعا کے آخری حصے کا ترجمہ جو ہے نا وہ اپنے وجدان سے کرنا چاہتا ہوں، اگر اجازت ہو جائے. اجازت ہے؟ اے ہمارے رب، ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنے اس گھر کا والی فرما بردار بنا، متولی بنا. دعا دیکھو خلیل کی اور نتیجہ دیکھو. آج تک کعبے کا متولی خلیل اور اسماعیل کے خاندان کا فرد ہے. آگے کیا کہا؟ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا، اس گھر کے سلیقے اور طریقے بھی ہمیں سکھا، اس گھر کے عبادت کے طریقے بھی ہمیں سکھا دے. اور اب کہا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا. یہ وَتُبْ عَلَيْنَا کیا صرف 2 کے لیے تھا؟ ابراہیم و اسماعیل کے لیے. وَتُبْ عَلَيْنَا. ذرا ماجر والوں غور کرنا، ابراہیم کیا کہہ رہا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امتیوں ذرا میرے دادا کی وفائیں تو دیکھو، میرے دادا ابراہیم کی وفائیں تو ذرا دیکھو۔ وَتُبْ عَلَيْنَا میرے پروردگار میرے امت والے آنے والے تیرے مومن قیامت تک جو تیرے اس در پہ آئیں گے، بیت اللہ پہ آئیں گے اور وہ گناہ لے کے آئیں گے، ان کی توبہ کے لیے میں تجھ سے پیشگی معافی مانگتا ہوں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا ان کی توبہ قبول کرنا، کیوں؟ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وہ نیک نصیب جنازے ہوں گے، بنوے دے نیک سبب رے، دل کو صاف کر چاپ اندام تمل پوینت رب، کالے نور نتھی دے بگے تونے سومن سابن لئیے، منافق دا دل صاف نتھی لے تونے پڑھ قرآن سنائیے، سارے پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ ترانہ گنبد خضرا تک پہنچاؤ، لا الہ الا اللہ، لا تسلیاں نکلی، تسلیاں نکلی، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کون مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے محبوب کے اس ترانے سے جسے پیار ہے وہ ذرا زور سے پڑھے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ محبوب مکہ کی گلیوں میں ہے تو یہی ترانہ، محبوب طواف کر رہا ہے تو یہی ترانہ، محبوب صفا و مروہ کے درمیان ہے تو یہی ترانہ، محبوب کانٹوں پہ چل رہا ہے تو یہی ترانہ، محبوب کے گلے میں رسی ڈال کر پھندا دیا جا رہا ہے تو یہی ترانہ، محبوب کی کمر پر اوجڑی رکھی جا رہی تو یہی ترانہ، محبوب طائف کی وادی میں ہے تو یہی ترانہ، محبوب شیعہ ابی طالب کی گھاٹی میں پتے کھانے پر مجبور کر دیا گیا تو یہی ترانہ، محبوب ہجرت کے راستے میں ہے تو یہی ترانہ، محبوب غار ثور میں صدیق کے ساتھ بیٹھا ہے تو یہی ترانہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور نبوت صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اول آخر ہے اللہ، باطن ظاہر ہے اللہ، حافظ ناصر ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا محمود الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
محمد دا وجہ در در نگاہوں کا سن سن کے لبدان نبی ات منچا غافلوں کا جہاز محمدی تیار کھانا ات مارے سٹ مہانا پڑھ لے کلمہ ہو جا مومن جینے جنت جانا سارے پروچ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ استقامت چاہیے ہاں یہ کلمہ استقامت مانگتا ہے سبحان قرآن سے گواہی دے دوں قرآن سے گواہی دے دوں پھر گواہی دوں گا تو پھر تمہیں آئینہ بھی دیکھنا ہوگا ہاں اپنی شکل قرآن کے آئینے میں دیکھ لو ناراض تو نہیں ہوگے لیکن بات ملک صاحب بڑی فائدے کی ہے جو کر رہا ہوں سبحان اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا آواز تھوڑی بڑھا دیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جن خوش نصیبوں نے کہا لا الہ اللہ اچھا ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں جب ایمان لایا ہوں اب کیا کہوں ایمان تو لا چکا اب کیا کہوں تو جیسا جواب تھا نا ویسا ہی پیارا جواب آیا اور جواب دینے والا بھی تو محمد تھا کہ یا رسول اللہ ایمان تو لایا ہوں اب کیا کہوں تو سنو رسول اللہ کا جواب سنو قل اللہ کیا کہا قل اللہ جب تو نے کہہ دیا اللہ ثم استقم بس اب اس پہ جم جا اور اس پہ جمنا یہ کوئی خالہ جی کا ویڑا نہیں ہے یہ کوئی گڈیوں کا کھیل نہیں ہے اگر ہوتا تو پھر جم جانے والے مسلمان کے لیے اللہ ایسے فقید المثال جزا اور انعام کا اعلان نہ کرتا جی کیا بات ہے بیٹھ جائیں حافظ صاحب بیٹھ جائیں بولے نہیں جس نے کہا اللہ اور پھر توجہ میری طرف بھائی کیا دیکھ رہے ہو لا حول ولا قوت اس بیچارے کی تو طبعی آنکھیں نہیں ہیں آپ آنکھوں والے آنکھوں کی روشنی مانگو ہاں آنکھوں والوں کی روشنی ختم ہو گئی ہے معاف کیجئے گا ہماری بصارتیں تو ہیں بصیرتیں نہیں اللہ نے بصارت تو تمہیں دی ہے نا اس کا بھی شکر ادا کیا کرو لیکن اللہ سے بصیرت مانگا کرو ہاں وہ نہیں ہے تھوڑا سا پتہ کھڑ کے تو ادھر میں تمہیں گانا سنا رہا قوالی سنا رہا فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ جن خوش نصیبوں نے کہا لا الہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ۔ اب سنستقیم اس پر جم گیا۔ جمنے کا کیا مطلب ہے؟ مصیبتیں آئیں، دکھ آئے، تکلیفیں آئیں، اللہ کی رضا کے لیے یہ شکر کرتا چلا گیا، صبر کرتا چلا گیا۔ جب نعمت ملی تو اس نے شکر کیا، جب دکھ آئے تو اس نے صبر کیا۔ زندگی گزارنے کے دو ہی تو پرچے ہیں اور دو ہی تو طریقے ہیں، ایک شکر ہے، ایک صبر ہے۔ اللہ کہتا ہے جب نعمتیں دے دوں تو شکر کر لیا کرو، جب دکھ آ جائیں تو صبر کر لیا کرو۔ میں راضی ہو جاؤں گا، اور جب راضی ہو جاؤں گا تو تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تکفی ہمک ویغفر ذنبک، تمہارے غموں کی کفایت میں کروں گا۔ دنیا میں مسئلے کتنے ہیں انسان کے؟ ایک آخرت کا مسئلہ، ایک دنیا کا مسئلہ۔ دنیا کا مسئلہ میرا اور آپ کا یہ ہے کہ یار دنیا کے یہ جو دکھ درد تکلیفیں ہیں نا، یہ دنیا یہی ہے نا، کوئی اور ہے؟ یہی ہے نا۔ اور آخرت کا بھی ایک ہی مسئلہ ہے کہ بس جو بھی گناہ ہے اللہ بخش دے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ کہتا ہے جس نے اپنی زندگی ان دو چیزوں میں گزاری، صبر اور شکر میں، تکفی ہمک ویغفر ذنبک، دنیا کے غموں کی کفایت اس کی میں کروں گا، قیامت کے دن اس کے گناہ بھی میں معاف کر دوں گا۔ دنیا کا مسئلہ بھی حل ہو گیا اور آخرت کا مسئلہ بھی۔